نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 1450 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ستاروں میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا، حلم و عطا، عشق مصطفیٰ، جذبہ و شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق ایک ایسی درخشندہ کہانی ہے جو مخالف و موافق تمام حلقوں میں مسلم ہو چکی ہے۔ مغربی اور یورپین مستشرقین سے لے کر اسلام کے نابغہ روزگار مورخین تک سب نے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں اور عبقری کردار کو امت مسلمہ کے لیے نشان راہ قرار دیا ہے۔ عمر کی 82 منزلیں گزار کر نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جس طرح انہیں شہید کیا گیا اور پھر جس طرح 40 دن تک آپ کو پیاسا رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، وہ بھی صفحہ تاریخ کا المناک باب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تھے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ اس وقت 1450 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے درج ذیل الفاظ میں ان خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے رضامندی کا اعلان کیا گیا۔ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ خدا ان کے قلوب کو جانتا ہے، پس اس نے طمانینت اور سکون اتارا ان پر اور فتح ان کے لیے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال و دولت سے نوازا تھا اور اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ جب بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ چڑھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام پر مال خرچ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شخص مسجد نبوی کے ساتھ والی زمین خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کے لیے نقد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور وہ زمین 2 یتیم بھائیوں کی تھی، ان کو اچھی قیمت دے کر زمین خریدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے وہ زمین خرید لی ہے اور مسجد کے لیے وقف کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقد جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح بیر روما کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کی بڑی دقت تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا، یہ کنواں مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں اس کی اچھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی نے کہا، میں آدھا کنواں فروخت کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آدھا کنواں خرید لیا۔ اب ایک دن یہودی کی باری ہوتی
اور اس دن یہودی پانی فروخت کرتا، اور ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تو اس دن ہر ایک کو مفت میں پانی لینے کی اجازت ہوتی۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی تو لوگ اس دن پانی لینے ہی نہیں آتے تھے، اور جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تو لوگ مفت میں پانی لے جاتے۔ یہودی کا پانی فروخت ہونا بند ہو گیا تو اس نے تنگ آ کر باقی آدھا کنواں بھی فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی آدھا کنواں بھی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن خباب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب 30,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا 2.5 لاکھ رومی عیسائیوں سے مقابلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف سامان دیا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں 200 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور فرمایا میں 300 اونٹ پھر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی بار پھر بولے میں 200 اونٹ اور 1000 اشرفیاں اور دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اشرفیاں اور 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گناہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حالات میں منصب خلافت سنبھالا اگرچہ وہ مشکل ترین حالات تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی فراست، سیاسی شعور اور حکمت عملیوں کی بدولت اسلام کو خوب تقویت ملی، اسلام پھیلا، اسلامی تعلیمات سے زمانہ روشن ہوا۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے نماز عصر پڑھائی۔ آپ نے فوجیوں کے وظائف میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طرابلس، قبرص اور آرمینیا میں فوجی مراکز قائم کیے۔ چونکہ اس وقت فوجی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس لیے فوجی سواریوں کے لیے چراگاہیں بنوائیں۔ مدینہ کے قریب ربضہ کے مقام پر 10 میل لمبی 10 میل چوڑی چراگاہ قائم کی۔ مدینہ سے 20 میل دور مقام نقی پر، اسی طرح مقام ضربہ پر 6 میل لمبی چوڑی چراگاہیں اور چشمے بنوائے۔ اسلامی بحری بیڑے کی بنیاد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت عثمان نے ہی رکھی تھی۔ ملکی نظم و نسق کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ رائے عامہ کا تہ دل سے احترام فرمایا کرتے تھے۔ اداروں کو خود مختار بنایا اور محکموں کو الگ الگ تقسیم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی بیجا تنقید اور عیب گوئی کی پرواہ کیے بغیر روزانہ لوگوں میں مال، عطیات، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ امن و خوشحالی کے عوام سے قرب و ربط، مظلوم کی نصرت و حمایت، فوجی چھاونیوں اور اسلامی مکاتب و تعلیم گاہوں کا جال، تعمیر مساجد اور مسجد نبوی کی توسیع، تعلیم قرآن کو عام کرنا، خون خرابے سے دارالخلافہ کو بچائے رکھنا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی اہم خصوصیات تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض وہ ممالک جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو چکے تھے، وہاں بغاوت پر قابو پا کر ان کو دوبارہ فتح کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر آذربائیجان، آرمینیا، اسکندریہ، بلاد روم اور رومی قلعے، بلاد مغرب، طرابلس، انطاکیہ، طرطوس، شمشاد، ملتیا، افریقہ، سوڈان، ماوراء النہر، ایشیا، ایران، ترکستان، اندلس، استخر، قنسرین، قبرص، فارس، سجستان، خراسان، مکران، تبرستان، قہستستان، طوس، حمران، تخارستان، جوزجان، بلخ، ہرات، گویا بر اعظم ایشیا اور یورپ اور افریقہ کے بڑے بڑے ممالک فتح کیے گئے۔ فارس و روم کی سیاسی قوت کا استحصال کر کے روئے زمین کا بیشتر حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین لایا گیا۔
آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی، کیسے مظلومانہ انداز کے اندر اور کیسے مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔